الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونصدق أن المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله وقد جاء ومضى وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وهو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عند الله ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بإحسان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. معزز مصلین اکرام، آج خصوصاً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے. محبوب سبحانی ہیں. یہ خاص طور سے ان عظیم عاشقان خدا، محبوبان خدا جن کا درجہ اور مرتبہ بڑا ہی عظمت والا ہے. سارے مسلمان بڑے ہی احترام اور عظمت کے ساتھ آپ کو یاد فرماتے ہیں اور گھر گھر آپ کا عرس مبارکہ بھی فرماتے ہیں. گویا کہ تمام مسلمانوں کے دل پر آپ حکومت کرتے ہیں. اسی طرح سے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ تسلیم ہوں یا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوں یا خاص شان خدا جن کا تذکرہ ہمارے اپنے درمیان میں آتا ہے تو فوراً سے اپنا دل پکار اٹھتا ہے علیہ الصلاۃ تسلیم یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ. یہ دلوں پر حکومت کرنے والے شہنشاہ ہیں جن کی جو تعلق اللہ رب العزت سے انہوں نے بنائے رکھا. اللہ رب العزت نے صرف وقتی طور پر ان کی حکومت کو باقی نہ رکھا، سال 2 سال یا 5 سال کی حکومت باقی نہ رکھا، بلکہ جس وقت سے وہ آئے تھے ہمیشہ تک ہمارے دلوں پر حکومت کرتے رہیں گے. اسی لیے ان خاصان خدا کا تذکرہ جب بھی ہمارے درمیان میں آتا ہے تو دل، زبان، ایمان، عقیدہ خاموش نہیں ہوتا، بلکہ فوراً سے فوراً ان کے مدحت میں
کچھ نہ کچھ الفاظ ایسے نکلتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سے لگ جاتا ہے اللہ رب العزت اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اور جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ جاتا ہے وہ دنیا کے اندر اس کی رفعت اور بلندی خود بخود اس کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ اور جو بھی اللہ کا محبوب اور اللہ کے رسول کا محبوب ہوتا ہے وہ ترقی اور اونچائیوں پر کی معراج حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ تاریخ دنیا کی بتاتی ہے کہ جو بھی اللہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا اور آپ کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارا وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوا، بلکہ وہ اوپر ہی چڑھتا چلا گیا۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیم آئے وہ خصوصاً خاتم النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے بعد سے آپ اوراق پلٹ کر دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو جوڑے رکھا اور عشق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایندھن بنایا تو دنیا انہیں یاد کرتی ہی رہی اور کرتی ہی رہے گی۔ آپ جتنے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جتنے صحابہ کی تاریخ آپ پڑھتے ہیں، ہر ایک جس کا بھی نام آپ کے سامنے آتا ہے تو فوراً سے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کہنے کے لیے دل وہ ایمان تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی اولیاء اکرام میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتے تھے ایسے اولیاء اکرام کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً ہماری اپنی زبانوں پر رحمت اللہ علیہ کے الفاظ چڑھ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ دنیا اسی طریقے سے آپ ترقی کرتے رہیں گے کہ صرف وہاں تک کی بات نہیں تھی بلکہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو بھی اللہ کے رسول سے جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اسے ترقی کے زینے طے کراتے چلے آتا ہے۔ جو بھی اس راستے سے ہٹتا ہے اللہ کا اصول ہے کہ جو مجھ سے جڑ جاتا ہے میں اسے ترقی اور جو میرے رسول سے جڑ جاتا ہے میں اسے اونچائی پر پہنچاتا رہتا ہوں۔ جو مجھ سے بھی بچھڑتا ہے میرے رسول سے بھی بچھڑتا ہے نزول کے نیچے سے نیچے اترتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ ترقی کی ضامن تھی۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا تاریخ مہدویہ کو آپ پڑھتے ہیں یا تاریخ اسلام کو آپ پڑھتے ہیں، جب تک بھی وہ اسلام کے اصولات پر باقی رہے وہ ترقی کے زینے طے کرتے رہے۔ مہدوی اصول کے مطابق بھی آپ جب تک بھی مہدویت میں اپنے اصول پر برقرار رہے اس وقت تک ترقی کے زینت طے کرتے ہوئے چلے گئے۔ دنیا اسی وقت آپ کو دیکھ کر، آپ کے اصول کو دیکھ کر، آپ کے عمل کو دیکھ کر زمین کی طہارت کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں بھیجا ہے یہ کہہ کر انہوں نے آپ سے خطاب فرمایا تھا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے رسول سے جڑ کر اپنی زندگی بناتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت ترقی کے زینے عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہی وہ عروج و زوال، آپ یہ دو نظریے کو دیکھتے ہوئے چلیں کہ جب تک مسلمان اللہ کے رسول سے جڑے ہوئے تھے ترقی ان کی قدم بوسی کر رہی تھی، اور جیسا ہی وہ راستے کو چھوڑا اور نزول کی طرف آنا شروع ہوئے، آپ دیکھیے ان واقعات کو دیکھیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تاریخ کو آپ پڑھ کر دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے انہوں نے ان ایسے زمانے کے اندر جہاں پر دشمنوں کے محور میں آپ موجود تھے، ایسے حالات میں ان دشمنوں کے درمیان سے اعتدال پسندی کے ساتھ اور منصفانہ طریقے سے وہ اپنے آپ ترقی کرتے رہے، اور ان کے قولوں میں ان کے عمل میں ایک ثانیت تھی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات کو آپ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں، وبائیں آتے ہیں، تکلیفیں آتے ہیں، مشکلیں آتے ہیں، اللہ رب العزت اس زمانے کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا نزول فرمایا۔ اس وقت بھی ان کے ایمانوں کو کھنگالا گیا، ان کے ذہن کو کھنگالا گیا، ان کے تمام اعمال کو کھنگالا گیا۔ اسی طریقے سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام سے نکل کر دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں تو صحابہ فوراً سے روک دیتے ہیں کہ روکتے ہوئے اپنے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اے امیر المومنین،
جس مقام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وطن اور جس مقام میں طاعون کی بیماری آ جائے وہاں پر داخلہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اگر چلا جائیں تو پلٹ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت اے عمر ہم تمہیں روکتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ اس ملک کے اس گاؤں کے اندر نہ جائیں، اس وطن کے اندر نہ جائیں، بلکہ آپ یہیں سے پلٹ جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور چاہتے تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ ایک بندے خدا اپنے آپ کو عاجز بنا کر اس غریب کی، اس کہنے والے شخص کی بات کو سنا، فوراً سے سر جھکا کر اس مقام سے پلٹ جاتے ہیں۔ اگر دوسرا ہوتا تو مٹھ بھیڑ کے لیے تیار ہوتا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہ کہا بلکہ اللہ کے نبی کا نام سنتے ہی وہاں سے پلٹ کر اپنے مقام پہنچ گئے کہ کسی طور سے مجھے داخل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس نے سنا دیا ہے تو مجھے ضد کرتے ہوئے داخل نہیں ہونا چاہیے، تو پلٹ جاتے ہیں۔ حضرت یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، زلزلہ ہونے لگتا ہے، زمین اپنے طریقے سے اچھلنے لگتی ہے، حضرت عمر فاروق پیر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تو جانتی ہے تیرے سینے پر کون کھڑا ہوا ہے؟ کیا میں نے تیرے سینے پر کھڑے ہو کر دنیا کے اندر عدل و انصاف کو نہیں پھیلایا؟ میں نے تیرے سینے پر کھڑے ہو کر عدل و انصاف کو نہیں پھیلایا؟ ہر بات میں خدا اور خدا کے رسول کا سہارا لے کر انہوں نے ترقی کے زینے طے کیے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو آپ دیکھیے، اس تاریخ کو کھنگالنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت ابوبکر میں نرمی تھی، محبت تھی، لیکن حضرت عمر فاروق جہاں جلالت رکھتے تھے وہاں پر موم بن کر بھی اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترقی کے زینے ایسے طور سے پھیلے ہوئے ہیں، چڑھ رہے ہیں دنیا عالم کے اندر۔ حضرت عمر کا بول بالا ہو چکا ہے، ایسی صورت میں دشمن خاموش کب بیٹھنے والے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سب کو فکر ہوتی ہے، جو خاص طور سے یہود و نصارہ ہوتے ہیں وہ دشمن ہو کر حضرت عمر کی ترقی کے اسباب کی تلاش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے عمر کی حکومت پھیل رہی ہے اور ترقی کے زینے ایسے طے کر رہے ہیں، جہاں بھی دیکھو عمر اپنی حکومت کو پھیلاتے چل رہے ہیں اور ان کی ترقیوں کے گیت ہر طرف سے گائے جا رہے ہیں۔ ایک یہودی اپنے اعتبار سے جل بھن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سوچنے لگتا ہے کہ عمر کی ترقی کس طریقے سے ہو رہی ہے، کیا کس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ اپنے طور پر سوچتے ہوئے دو آدمیوں کو چنتا ہے، انتخاب کرتے ہوئے ان کو مدعو کرتا ہے کہ آئیے کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اسلام کی ترقی اور خصوصاً عمر کی ترقی اور عمر کی حکومت کی ترقی بڑے عروج پر ہو رہی ہے، آسمانوں کی سیر کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں ہم کو ان کو روک دینا چاہیے، ان کے تعلق سے کوئی نہ کوئی ایسا حربہ استعمال کرنا چاہیے کہ ان کی ترقی کے لیے رکاوٹ بن سکے۔ جب دونوں کا انتخاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان کی صحیح طریقے سے تحقیق لا کر مجھے دو گے تو میں تمہیں ہر قسم کا انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب بادشاہ سے وہ دونوں جوان سنتے ہیں، دونوں کے دونوں حضرت عمر فاروق کی حکومت میں آتے ہیں اور دونوں آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ صرف تو عمر کے بازاروں میں پھرتا رہے، گھومتا رہے، کہ ان کی تجارت کو دیکھے، ان کے لین دین کو دیکھے، ان کے ماپ تول کو دیکھے۔ صرف ایک شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ تم بازار کے بن کر رہنا، اور دوسرا مسجدوں کا عبادت گاہوں کا بن کر رہتا ہے۔ کہ کہاں سے ترقی ان کی ہو رہی ہے، کہ دنیا کے اعتبار سے کہ دین کے اعتبار سے، یہ مجھے دیکھنا ہے۔ یہ سوچ کر دونوں آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب دونوں کے دونوں اپنے کام میں لگ گئے، 2 مہینوں کا وقت گزرا، پھر چھپتے چھپاتے اپنے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ جہاں پناہ دیکھ کر 2 حواریین آ گئے ہیں، بٹھایا کہ تم بچ کر آ گئے، کہو جلدی سے کہو کہ کیا اسباب ہیں جو حضرت عمر فاروق کی ترقی پوری معراج حاصل کر رہی ہے، وہ کیا اسباب ہیں بتائیے۔ دونوں میں سے ایک شخص بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ 2 مہینوں کی تگ و دو، اتنی محنت اور کوششیں اگر ہم سپڑ جاتے تو سر قلم ہو جاتا۔ پوری محنت کرتے ہوئے ہم بچ کر آئے ہیں، تو آپ آسانی کے ساتھ
یہ چند وزراء میں چند لوگوں میں بٹھا کر ہماری اپنی بات کو اگلوا لو گے؟ ہماری بات کو آپ لے لو گے؟ نہیں، ہو نہیں سکتا. اس لیے پوری رعایا کو جمع کیا جائے، پوری رعایا کو جمع کیا جائے. اور ہم سے جو دو مہینوں کی گفتگو، صرف میں دو لفظوں میں عمر کی ترقی کے پورے اسباب بیان کر دوں گا. بادشاہ نے کہا کہ وہ بات کیا ہے کہ تم 2 مہینوں کی کہانی تم دو میں سے صرف تو 2 لفظوں میں بیان کر دے گا عمر کی ترقی؟ کہا ہاں میں بیان کروں گا. اگر تیسرا لفظ کہہ دے میرا سر قلم کر دیا جائے. 2 مہینوں کی کہانی ہم 2 میں سے صرف میں 2 لفظوں میں تیسرا لفظ کہوں تو میرا سر قلم کر دینا. بادشاہ نے کہا کہ سوچ. کہا حرف آخر، اب میں بات بڑھاؤں گا نہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں بس ختم. ٹھیک ہے، کل کا دن دے دیا گیا. پوری رعایا کو اعلان کیا. کرنے کے بعد پوری رعایا دوسرے دن رعایا جمع ہوئی تو وہ شخص پھر سے وہ 2 افراد آ بیٹھے. بادشاہ جلوہ افروز ہو کر جلاد کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور اس شخص کو کہا کہ تیسرا لفظ کہہ دے تو تیرا سر قلم ہو جائے گا، اس سے پہلے سوچ لے. کہا کہ نہیں، میں صرف 2 لفظوں میں کہوں گا. 2 مہینوں کی کہانی ہم 2 میں سے میں صرف 2 لفظوں میں کہوں گا. بادشاہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کھڑے ہو. کھڑا ہو گیا. کہا کہ کہا کہ جہاں پناہ نے مجھے اور یہ شخص کو اسلام کی ترقی اور حضرت عمر فاروق کی ترقی کے جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا. 2 مہینوں کا وقت میں نے گزارا ہے. آج مجھے حکم ہے کہ صرف 2 لفظوں میں بیان کروں. کہا جہاں پناہ اجازت. کہا کہ کہا حضرت عمر کی ترقی اور اسلام کی ترقی کا زینہ صرف 2 لفظوں میں مضمر ہے. وہ ہے لا یخدعوا ولا یخدعوا. لا یخدعوا ولا یخدعوا. نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں. نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں. دنیائی اعتبار سے ماپ تول میں اپنی دنیا کو چلانے میں کسی قسم کا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور دین و ایمان کے معاملے میں کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے. یہی وہ بات تھی کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی آپ دیکھیے، پوری تاریخ کو کھنگال کر رکھیے، اور اسی طریقے سے پورے صحابہ اور پورے اسلام کی تاریخ کو کھنگال کر رکھیے. لا یخدعوا ولا یخدعوا میں ترقی مضمر ہے. اور جب تک کہ مسلمان لا یخدعوا ولا یخدعوا میں اپنے آپ کو باقی رکھا، ان کی ترقی کے زینے آسمانوں کو چھیتے رہے اور دنیا ان کی قدم بوسی پر مجبور ہوئی. نہ یہ کسی کو دھوکہ دیتے تھے نہ کسی سے دھوکہ کھاتے تھے. نہ دھوکہ دینا ان کا شیوا تھا نہ دھوکہ کھانا ان کا شیوا تھا. یہ ہمیشہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے اصول کو چھوڑ کر چاہے دنیا ٹھوکر میں چلے جائے لیکن سنت رسول اپنے سے غائب نہ ہونے پائے. اسی لیے حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایران ملک فتح ہوا تھا، آپ صحرا میں بیٹھ کر، جو ریتیلا میدان ہے، بیٹھ کر آپ تناول فرما رہے تھے، اور بڑے بڑے روسا و بادشاہ بھی اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے. جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانے کے لیے بیٹھے، چند دانے پلیٹ سے نیچے گر گئے تو آپ نے ان دانوں کو اٹھا کر پھونک کر آپ نے تناول فرمایا. ایک صحابی آ کر کہنے لگے یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ روسا و بادشاہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر المومنین کیا کر رہا ہے، یہ اپنے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا اترکو حاضح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضح الحمقہ،
کیا ان بیوقوفوں کے وجہ سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کروں؟ یہ حکومت میری ٹھوکر میں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں ضائع نہیں جانے دوں گا، سنت کو ضائع نہیں جانے دوں گا۔ عزیزان محترم، یہی وہ بات تھی کہ مہدوی بھی اپنی جگہ اپنے اٹل فیصلے پر ہمیشہ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نظر میں رکھا۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم کی یہی وہ تعلیم تھی کہ تم کسی صورت سے نہ خدا کو چھوڑو نہ عشق محمد سے جدا رہنے کی کوشش کرو۔ میں یہی وہ تعلیم لایا ہوں۔ عزیزان محترم، جب مسلمان عالم اسلام کے اندر خدا کے رسول کے احکامات کی پامالی کی، وہ نزول نیچے سے نیچے اترتے رہے، وہ ترقی کے زینے چڑھنے کے بجائے اس زمین پر آتے رہے۔ آج حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں، آج یہی وہ حالت ہے۔ اور اسی طریقے سے مہدوی، اس وقت تک مہدوی برقرار تھے جب تک کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنے آپ کو گامزن رکھا، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم کے تعلیمات کو اپنے حفظ جان بنا کر رکھا، اور اپنے اسلاف و بزرگان دین کے طرز زندگی کو اپنا اساس سمجھ کر جب تک عمل کرتے رہے، اس وقت مہدوی ہر جگہ چھا کر رہے۔ آج جیسے جیسے حالات اپنی جگہ دنیا کی طرف کھینچاؤ ہو رہا ہے، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور دنیا کے بن کر جیسے جیسے اپنے اسلاف کو بھی بھلانا شروع کر دیا، تاریخ تعلیمات امامنا علیہ الصلوۃ تسلیم کو بھی بھلا دیا، سنت خدا کے احکامات کو بھی بھلانا شروع کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اور سنت کو ترک کرنا شروع کیا، اس وقت سے یہ نزول کی طرف، نیچے کی طرف آنا شروع ہوئے۔ ورنہ آپ حالات جانتے ہیں کہ مہدوی اس وقت تک چھائے رہا جب تک کہ خدا کے رسول کی تعلیمات پر یہ گامزن تھا۔ اسی لیے تاریخ آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، ملت کا اسلامی زوال کے نام سے ایک کتاب سنیوں کی ہے، اس میں حضرت محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم کے تعلق سے لکھتے ہیں، جبکہ ہندوستان کے اندر سنت پر عمل کرنا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا یا پیغام خدا کو لوگوں کے پاس پہنچانا ایک جرم تھا۔ ایسے دور میں حضرت محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم کے تعلق سے غیر لکھتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، اپنے اعتبار سے لکھتا ہے کہ محمد جیون پوری ایسے دور میں جبکہ خدا کے رسول کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان میں رکھنے یا سنت پر عمل کرنے کے تعلق سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا تھا، ایسے وقت میں محمد جیون پوری جون پور سے نکلتے ہیں، اور یہ اپنے اعتبار سے اٹھ کر خدا کے کلام کو بھی پیش کرنے کی پوری سعادت حاصل کرتے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن کرنے کے لیے لوگوں کو نکلتے ہیں، تو ان کا قافلہ پورے صحابہ کی تاریخ کو یاد دلاتا ہے۔ عزیزان محترم، ابوالکلام تو اپنی جگہ لکھتے ہیں، یہ اسی طریقے سے غیروں نے بھی اپنے اعتبار سے لکھا، جو ہم اپنے اعتبار سے جن کو سنی یا بڑے علماء کہتے ہیں، وہ بھی اپنے اعتبار سے محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم کی تاریخ سے لکھا۔ صرف ہم وہ پڑھ کر چٹکے دیتے ہیں، ہم پڑھ کر چٹکے دیتے ہیں، لیکن کرو گے کب ان تعلیمات کو پھر سے اپنی زندگی کے اندر مضبوط کب لاؤ گے؟ ہماری اپنی ایک تاریخ رہی، ہمارے گھر کے اندر سیرہ مبارکہ پڑھی جاتی تھی، اسی طریقے سے مثنوی شریف کی تعلیم ہوتی تھی، یا قرآن شریف کے بیان کو گھر کے عورتیں بیان کرتی تھیں، اور بچے کو سلاتے وقت لوریاں دے کر کوئی نہ کوئی نعت رسول یا نعت مہدی پڑھ کر سلایا کرتی تھی۔ ہمارے بچوں کو بولنے لگتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب بچہ بولنے لگ جائے، آپ کو یاد ہے ہی کہ بچہ تولد ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ کے کلام سے شروع کیا جاتا ہے، جب بولنے لگتا ہے تو اللہ اپنے اعتبار سے سکھایا جاتا ہے، جب کچھ الفاظ اس کی زبان سے نکلنے لگتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے کلمے کو ورد کرایا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے ہمارے اپنے گھروں کا اصول تھا، ہمارے پرانے پرکھوں میں یہ معاملہ تھا کہ گھر کے اندر بچوں کو اذان کے کلمات سکھاتے تھے، قرآن کے کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر بچے کو ایسے انداز سے سمجھاتے تھے کہ بچہ چھوٹی عمر میں ہی اللہ کے کلام کو سیکھ جایا کرتا تھا، اور ساتھ میں لے کر نماز پڑھتے ذکر کے لیے اپنے آپ بٹھایا کرتے تھے۔
جیسے جیسے وہ حالات بنتے تھے تو بچہ بھی ماں باپ کے قدم بقدم ترقی کرتے ہوئے ایک اصول پر چلا کرتا تھا. لیکن حالات آج ایسے ہیں, ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آ چکے ہیں جو بچہ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے ہم اقسام کے پتلوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, ہم اقسام کے چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اس کا دماغ ایسے طریقے سے ہوتا جا رہا ہے. آپ کو احساس ہے یا نہیں پتا نہیں, لیکن میں تو اپنے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بچہ چھوٹا ہے اسے چار لوگوں میں بیٹھنے اٹھنے کی, بڑے چھوٹوں کی تمیز اگر اس وقت سے شروع کر دی جائے, کچا لوہا ہے موڑنا شروع ہو تو مڑتا چلا جائے گا. جب پختہ ہو کر آداب کو سکھانے کی کوشش کرو گے, آپ سکنے کے بعد یا سلاخ اپنے اعتبار سے مضبوط ہونے کے بعد اسے کھمانے کی کوشش کرو تو کھم نہیں سکتی. جب تک اسے ٹھوکا نہیں جاتا یا اسے بڑو کر اسے اپنے اعتبار سے کھمایا نہیں جاتا اس وقت تک کھمنے کے قابل نہیں ہوتی. جب چھوٹا ہوتا ہے اسے وہاں سے مولڈ کرنا شروع کرتے ہیں. وہ ماں باپ کے آداب کو بھی رکھتا ہے, اپنا قربا کے آداب کو بھی رکھتا ہے. اس لیے کہ وہ قوم جب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ ایمان اور اخلاق کا ملا جلا عمل اس کی زندگی کے اندر نہ ہو. اخلاق بھی ہو, تہذیب بھی ہو, ایمان بھی مضبوط ہو. اسی لیے ہمارے اپنے گھروں کی زندگی کی تاریخ کو آپ کھنگالنے کی کوشش کیجیے. ہماری اپنی تاریخ رہی ہے, ہمارا اپنا ایک اصول رہا ہے, کہیں جا کر ہم ترقی کرتے رہے اور جیسے جیسے ہمارے اپنے حالات سے وہ چیزیں نکلنا شروع ہوئی زوال کی طرف آج ہم صرف مہدوی نام کے اب اعتراضات کرنے والے ہزار قسم کے اعتراضات, سوال کرنے والے بہت پیدا ہو گئے, عمل کرنے والے بہت کم ہو گئے. عزیزان محترم, خصوصاً میں اپنے طور پر آج کا یہ خطبہ کہ جہاں پر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دائرہ مہدویہ کا عروج تھا, آپ وہ تاریخ کو بھی دیکھیے. آج کی تاریخ جو زوال پذیر ہے اسے بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے. جب تک کہ خدا کے رسول سے کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے اس وقت تک یہ ترقی کا زینہ حاصل کرتے رہے. اور جیسے جیسے ترقی کے اس زینے سے اترنا شروع کیا, جہاں اللہ کے رسول کا دامن چھوڑا, حضرت امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو چھوڑا اور اسلاف کی زندگیوں کو پسے پشت ڈالنا شروع کیا, وہاں سے آہستہ سے زوال شروع ہوا. صرف نام کے ہم مہدوی رہ گئے, تربیت پائے تو مرشد سے صرف اپنے کام چلانے کے لیے مرشد کو ہم نے رکھا. دین و ایمان کے اعتبار سے ہم نے اپنا رہبر نہیں بنایا, صرف اپنی مفاد پرستی کے لیے ہم نے مرشد کا انتخاب کیا کہ وقت آنے پر جو ہماری اپنی کارروائیوں ہو اس حد تک رکھا جائے. دوسرے اوقات میں ہم یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. وہی ہم اپنے مرشد سے کبھی ذکر کے تعلق سے, کبھی عبادات کے تعلق سے, کبھی غیبت کے تعلق سے, کبھی حسد کے تعلق سے, کبھی غصے کے تعلق سے, جتنے ہمارے اپنے جو اخلاق رذیلہ جن کو کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے ہم نے اصلاح لینے کی کوشش نہیں کی. ہم نے صرف وقتی طور پر کسی نہ کسی رسم کے لیے مدعو کیا, رسم کی حد تک ہم نے استعمال کر لیا, لیکن دین ایمان کے اعتبار سے کبھی ہم نے اللہ کے لیے ہم نے کبھی نہیں بلایا, نہ اللہ کے لیے ہم نے ان کے پاس جانے کی کوششیں کی. ہمارا مفاد لے کر ہم گئے یا تو مفاد کی خاطر ہم ان کو مدعو کیے. اللہ کے لیے نکلو تو ثواب ملے گا, صرف مفاد پرستی کی خاطر تو آپ کو ثواب ملنے والا نہیں. مرشد سے قدم بوسی یہ الگ بات, لیکن کبھی کچھ ایسا مقصد دین کا لے کر جاؤ کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی اصلاح پا کر وہاں سے مرشد کے ذریعے سے آؤں. یا مرشد کو کبھی آپ مدعو کرتے ہیں تو یوں بلاؤ کہ کچھ نہ کچھ خیر کا معاملہ میرے گھر کے اندر ہو. بٹھائیے, ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مرشد گھر میں آتے تھے تو سب کو بٹھا کر کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مہدی صحابہ کے تعلق سے سنا کرتے تھے. لیکن آج معاملہ وقتی طور پر استعمال کا ہے. اس لیے ہم اپنے اعتبار سے غور کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. خصوصاً میں جو
خطبہ یہ ریلے بھی ہو رہا ہے، ان تمام حضرات سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ پہلے تو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اسلاف کے طرز زندگی کو اپنانے کی سعادت حاصل کریں اور کوششیں کریں. اور خصوصاً میں اپنے اعتبار سے اسی خطبے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ معلومات بھی فراہم کر دے اور آنے والے وقت تک بھی کچھ اچھی سے اچھی باتیں ہوں تو پیش کر دیں تاکہ لوگوں کو عمل کرنے کے لیے راستہ کھلے. خطبے کا مقصد یہی کہ لوگوں کے اندر ایک تازگی پیدا ہو. تو اسی مقصد کے تحت میں یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنے حضرت فقیر جناب مقصود علی خان صاحب جو نے کتاب لکھی ہے 365 دن پر مشتمل، ہر ایک اعتبار سے ایک دن کا ایک عنوان بنا کر ایک زبردست ایک انشمبا اور نیا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر مہدوی گھر کے اندر یہ کتاب موجود ہو. اس لیے میں نے کہا کہ مثنوی پڑھتے تھے، سیر پڑھتے تھے. آج وہ وقت گزرا کہ بوڑھی عورتیں ہوتی تھی تو وہ طرز میں پڑھتی تھی تو اچھا لگتا تھا، بیٹھتے تھے سب جم کر. آج ہمارے اپنے درمیان وہ طرز چلا گیا. اب نثر پڑھنے کا انداز ہے کہ کوئی بھی مضمون اشعار میں پڑھنے کے بجائے نثر کے طور سے پڑھ لینے کے عادی ہو چکے ہیں. جو اردو جانتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے اس کتاب کو گھر کے اندر رکھیں اور روزانہ ایک مضمون، چاہے آپ کا پوری مصروفیات چکا لیں. آپ پوری مصروفیات چکانے کے بعد بچوں سے بھی کہیں، اپنے گھر کے افراد سے کہیں کہ وضو بنا لو. وضو بنا لیں گے، پہلے اللہ کے کلام کو اٹھاؤ، ایک رکوع پڑھنے کے بعد کلام پاک کو پورے عظمت کے ساتھ اٹھا کر رکھ دو. اس کے بعد یہ جناب مقصود علی خان صاحب جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں آپ سمجھاؤ کہ اللہ کا احکامات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات، اسلاف بزرگان الدین اولیاء کرام کے ان حکایات اس کتاب میں موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز آج کی تاریخ نوٹ کر دو، ایک بک رکھ کر آپ نوٹ کر دو کہ آج کی تاریخ میں یہ عنوان پڑھ رہا ہوں. آپ اچھی طرح سے اس عنوان کو پڑھنے کی کوشش کرو. بات میں اگر سمجھا سکتے ہیں، حدیث آتی ہے یا نقل آتی ہے یا قرآن کی آیت آتی ہے تو سب بچوں کو ذرا کھل کر آپ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھانے کی کوشش کرو تاکہ تم میں بھی کھنگالنے کی مزاج بن سکے. بیان کرو. آج کا دن ختم ہوا، الحمدللہ آہستہ سے بیٹھ کر اسی مقام پر تسبیح دے کر گھر میں آہستہ سے بیٹھ کر ہی تسبیح دے دو تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امامنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد پورے گھر کے اندر گونجے. وہاں کا کنکر بھی روز قیامت کے لیے ہمارے لیے شفا کا سبب بن سکے. ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، اسی طریقے سے 365 دن کے عنوانات بھی روزانہ ایک عنوان کے. یہی ایک آیت، پہلے تو وضو کرو، اس کے بعد دوگانہ ادا کرنے کے بعد فوراً کلام پاک کی ایک رکوع پڑھو اور جیسا ہی دوسرا دن آتا ہے دوسرا رکوع پڑھو. اسی طریقے سے پڑھ کر ترجمہ کرنا چاہے تو ترجمہ کرو. اس کے بعد ایک عنوان پر ایک دن، اسی طریقے سے 365 دن بھی آپ مکمل کرو. اس لیے کہ آپ اسلام کو دیکھو، ایک نظام عمل تھا. بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمے پر محنت کی، اس کے بعد جسم سے اس کا اظہار کرنے کی تاکید کی نماز کے ذریعے سے، اس کے بعد روحانی ترقی کے لیے روزے کو آپ نے سامنے رکھا. اگر کسی کے پاس مال ہے تو اسے زکوٰۃ دینے، اور اسی اعتبار سے اگر کچھ اچھی مزاج ہے تو اس کے حج کے تعلق سے فرمایا. یہ 5 بنیاد بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کے محور بنا کر پورے اسلام کے اندر کام کیا. اسی طریقے سے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 8 فرائض کو اپنی تعلیمات مہدی کے لیے محور بنایا. اس 8 تعلیمات پر ہی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کام کرتے رہے. یہ نظام، اسی طریقے سے ہم ٹٹولتے رہے زمانے سے کہ کوئی بھی نظام ہمارے درمیان میں آ جائے تاکہ ہمارے اپنے گھر کے اندر کم سے کم پکڑ بندش کا سبب بن سکے.
شاید آپ کو پتا ہے یعنی آپ کے تعلق سے کیا فکر ہے، لیکن میں اپنے طور پر سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی ایسی کتاب ہمارے درمیان میں آئے، یہ نظام بن جائے جو کم سے کم ہمارے دل دماغ کو تو دائرے کے اندر پکڑ کر رکھ سکے کہ روزانہ کا روزانہ کوئی ایسی بات ہمارے درمیان میں آتی رہے جو ہم مہدوی ہیں یہ سمجھ کر برقرار رہے. وقتی طور پر نان ریزے لے لیا، مہدویت کا مظاہرہ ہوا، ختم ہو گئے. شب قدر آئی، نماز پڑھ لیے، ختم ہو گئے. عزیزان محترم، اسی طریقے سے وقتی طور پر رہنے والے مہدوی کو مہدوی نہیں کہتے، بلکہ ہمیشہ بعمل جسے مقبول قرار دیا مہدی علیہ السلام نے، یہ طرز پر رہنے کو مہدوی قرار دیا گیا. تو اسی طرز کو ہمارے اپنے درمیان میں جناب مقصود علی خان صاحب کی ایک کوشش ہے کہ کسی بھی طور سے مہدوی ایک اچھے، آپ انگریزی دان ہیں اور اچھے ایک دنیائی کام میں بھی تھے، لیکن دنیا ترک کرنے کے بعد جیسا ہی اسے اپنے اعتبار سے ٹھوکر مارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور اسلاف کے بزرگان دین کے خدموں میں آ کر بیٹھے، بہترین سے بہترین مضامین بناتے رہے. اس میں سے سب میں بہترین تحفے کے طور پہ ملت مہدویہ کو یہ جو 365 دن کی کتاب دی ہے، سب قدر کرنا چاہیے. اور سب سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اسے خرید کر، اگر للہ بھی کوئی دیتے ہیں تو نہ لیں، للہ دیتے بھی ہیں تو نہ لیں، بلکہ خرید کر اسے مجلد بنا کر آپ اپنے پاس رکھ کر روزانہ کا روزانہ پڑھیے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ علیہ الصلوۃ تسلیم کے طرز زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلاف کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا جو ستون نماز کو قرار دیا گیا، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.